ان ساری عجیب و غریب باتوں سے سبحان کا سر پھٹنے لگ گیا۔ وہ چلایا، ہم نے اس حویلی میں اپنا ایک دوست کھویا ہے۔ ہم نے اسی حویلی سے باہر نکلتے وقت اپنے دوست کو درد کی شدت سے چیختے ہوئے سنا ہے، لیکن ہمارے اندر ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی، اس لیے اپنے دوست کو موت کے منہ سے نہ نکال سکے۔ اور آپ کو یہ سب باتیں من گھڑت لگ رہی ہیں؟ ہم چاہتے تو خود خاموش رہ کر یہاں چھپ جاتے اور صبح ہوتے ہی بحفاظت یہاں سے نکل جاتے، لیکن ہم نے آپ کے بارے میں سوچا، آپ کو تکلیف اور ظلم سے نجات دینے کے بارے میں سوچا، اور آپ سب ہیں کہ ہم پر ہی الزام لگائے جا رہے ہیں اور اپنا اور ہمارا وقت ضائع کیے جا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر سبحان چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی زبیر اور ارباز اور اذلان بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس وقت ایک طرف ان دوستوں کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں اور دوسری طرف چڑیل کی مصنوعی چیخیں۔ بوڑھا آدمی انہیں دلاسا دینے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کھڑے باقی لوگوں کا بھی دل پگھل گیا اور وہ سبحان اور اس کے دوستوں کی ہر بات ماننے کو تیار ہو گئے۔ دوسری طرف خلیل کی گینگ ان کے پیروں کے نشانات کا تعین کرتے کرتے ان کے قریب پہنچ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی اور اس کے قریبی لوگوں نے ایک بار پھر سے بستی والوں کے گھروں کے دروازے بجانا شروع کر دیے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ یہ آوازیں مصنوعی ہیں۔ اگر واقعی کوئی جن ہوتے تو وہ تمہیں تمہارے گھروں سے بھی اٹھا کر لے جاتے۔ بزدلوں کی طرح جھپنے کا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا وقت نہیں۔ اگر آج ڈر کی وجہ سے کچھ نہ کیا تو ہمیشہ ڈر کر جینا ہوگا۔ آخر ان کی پکار سننے کے بعد لوگوں نے ان کی بات پر غور کیا اور اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ بوڑھے آدمی نے سب کو مسجد میں اکٹھا ہونے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، بلکہ مسجد کے باہر بھی لوگوں کا ایک جم گفرقہ تھا۔ بوڑھے آدمی نے سب کو صورتحال سے آگاہ کیا اور سبحان اور اس کے دوستوں سے تعارف کروایا اور ان کے دوست طلحہ کی موت کے بارے میں بھی بتایا۔ بوڑھے آدمی نے ایک مختصر سی تقریر کی۔ آج تک ہم صرف خوف میں ہی جیتے آئے ہیں۔ ہم سب نے اپنے اپنے پیاروں کو خود سے بچھڑتے دیکھا۔ ہم میں سے کتنوں کو تو اپنے پیاروں کے آخری وقت ان کی شکل دیکھنا تک نصیب نہ ہوئی، کیونکہ وہ درندے انہیں کاٹ کر بیچتے اور کھاتے رہے اور ہم سب بے خبر رہے۔ اس خدا سے شکوہ کرتے رہے اور جنات کو قصوروار ٹھہراتے رہے۔ اگر کوئی پیارا قبر میں اتار دیا جاتا تو اس کی لاش بھی چوری کر لی جاتی اور اس کے اعضاء کاٹے، بیچے اور کھائے جاتے، اور ہم سب اندھے بنے رہے۔ آج سچائی کا پتہ چلا ہے تو سچائی سے منہ چھپا کر بھاگ رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے پیاروں کا حق نہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لیں اور ان درندوں کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں؟ بوڑھے آدمی کی باتیں سن کر بستی والوں میں جوش و جذبے کی ایک لہر سی اٹھی اور وہ گرائے۔ آج اپنے پیاروں کا انتقام لینے کا وقت ہے۔ آج ہم ان درندوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان نے بوڑھے آدمی کے کان میں گھسر پھسر کی۔ محترم، ہمیں یہ سب جلدی کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ مصنوعی چیخیں شاید اسی وقت اسپیکر پر لگائی ہوں گی جس وقت انہیں ہمارے فرار ہونے کا پتہ چلا ہوگا، تاکہ وہ ہمیں ڈرا کر ہمارے بھاگنے کی رفتار کو کم کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بستی کے قریب بھی آ پہنچے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی بستی میں ہی ان کے خلاف جال بچھا کر ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ حویلی کی طرف جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ بوڑھے آدمی نے سکون سے سبحان کی بات سنی اور اس پر غور کیا اور اس کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کڑک دار آواز میں بستی والوں کو مخاطب کیا۔ سب بوڑھے، بچے، مرد اور عورتیں غور سے میری بات سنیں۔ اپنے اپنے گھر کو ٹولیں اور گھر میں موجود جتنے بھی اوزار ہیں ان سب کو اکٹھا کر آئیں، خواہ وہ ایک سوئی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ لوگ ہماری بستی میں آئے تو مڑ کر واپس نہیں جا پائیں گے،
اس کی بات پر عمل کیا گیا۔ وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑے اور مختلف قسم کے اوزار اکٹھے کر آئے، جن میں کلہاڑی، ہتھوڑا، چھریاں اور دیگر ہتھیار شامل تھے۔ بوڑھے آدمی نے ہر ایک کے ہاتھ میں اس کی طاقت کے مطابق ہتھیار تھما دیا۔ پھر بوڑھے آدمی نے ساری بستی کی بتیاں بجھا دینے کا حکم دیا تاکہ خلیل کے گنڈوں کو شک نہ ہو۔ بتیاں بجھا دی گئیں۔ بستی میں مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا۔ لیکن بستی والے اندھیرے میں بھی سب کچھ واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گاؤں والوں کی آنکھیں چمگادڑ کی طرح تیز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بوڑھے آدمی نے سب کو کہا کہ خلیل کے گنڈوں کو خاموشی سے دبوچنا، سب سے پہلے ان کے سر پر یا گردن پر وار کرنا تاکہ وہ جلدی بے ہوش ہو جائیں اور زیادہ شور نہ مچا سکیں۔ اس کے بعد اس نے سب کو چھپ جانے کو کہا۔ ہر کوئی مناسب جگہ پا کر چھپ گیا۔ وہ سب چھپ کر ان گیدڑوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ اب تک بستی تک نہ پہنچ پائے تھے۔ آخر کار کافی انتظار کے بعد کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ خلیل کے لوگ پیروں کے نشانات کا تعین کرتے کرتے بستی تک پہنچ چکے تھے، لیکن بستی میں پہنچ کر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، کیونکہ سبحان اور اس کے دوستوں کے پیروں کے نشانات مختلف سمتوں کی طرف جا رہے تھے۔ دراصل جب سبحان اور اس کے دوست لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑے تو ان کے پیروں کے نشانات مختلف سمتوں میں بکھر گئے۔ خلیل کے گنڈے بستی میں داخل ہو گئے، لیکن چونکہ پیروں کے نشانات ہر طرف بکھرے تھے، اس لیے وہ پیروں کے نشانات کا سراغ لگانے کے منتشر ہو گئے۔ بستی میں چاروں طرف خاموشی چھائی تھی، جیسے بستی میں سب سو رہے ہوں۔ وہ ساری بستی میں پھیل گئے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور بندوقیں تھیں، اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی ان دوستوں میں سے کوئی دکھائی دے اسے فوراً ختم کر دیا جائے۔ وہ پیروں کے نشانات کا تعین کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ بستی میں چاروں طرف پھیلے ہوئے قدموں کے نشانات کا سراغ لگاتے لگاتے وہ اکا دکا ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ بستی والوں نے انہیں خاموشی سے دبوچنا شروع کر دیا۔ شروعات خلیل کے ایک آدمی نذیر سے ہوئی۔ وہ بوڑھے آدمی کے پاس سے پیروں کے نشانات کا تعین کرتے ہوئے گزر رہا تھا کہ اچانک بوڑھے آدمی نے اس کے سر پر لاٹھی مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس آدمی نے چیخ ماری، لیکن چونکہ بستی بہت بڑی تھی، وہ سب نشانات کا تعین کرتے کرتے ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے تھے، اس لیے گینگ کے باقی آدمی اس کی آواز نہ سن سکے۔ سبحان اور بوڑھے آدمی نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ اسی طرح باقی لوگوں نے بھی خاموشی سے اپنے اپنے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان پر وار کرنے کے بعد فوراً ان کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیتے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر انہیں چھپا دیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے خلیل کے درجن بھر لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا، اور خلیل کے باقی لوگوں کو اس کی بھنک تک نہ پڑی۔ لیکن ایک بستی والے نے خلیل کے ایک آدمی پر وار کیا تو وہ زور سے چلایا، اتنا زور سے کہ اس کے باقی آدمیوں نے اس کی آواز سن لی۔ وہ سب اس کی طرف بھاگے اور اس بستی والے کو پکڑ لیا اور پیٹنے لگے۔ مائیکل نے کہا کہ اس کو باندھ دو، ہم اس کو حویلی لے جائیں گے۔ اب باقی تینوں کو ڈھونڈو، یہیں کہیں چھپے ہوں گے۔ انہوں نے دوبارہ ڈھونڈنا شروع کیا تو انہوں نے ایک اور بستی والے کو پکڑ لیا اور انہیں بھی بے دردی سے پیٹنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب خلیل کے گنڈے سمجھ رہے تھے کہ وہ ان دوستوں کو پکڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سبحان سے رہا نہ گیا اور وہ فوراً باہر نکلا اور چنگاڑتا ہوا ان پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ سبحان کو دیکھ کر باقی بستی والے بھی ان کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ خلیل کے آدمی بوکھلا گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ کیسے ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ ہمیں جانتے بھی نہیں۔ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر خلیل کے ایک آدمی نے گولی چلا دی۔ وہ گولی سبحان کے سینے میں جا کر لگی
اور وہ فوراً گر پڑا۔ جب تک خلیل کے باقی لوگ اپنی بندوقیں سنبھالتے اور بستی والوں کو اڑاتے، بستی والوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ان پر چڑھائی کر دی اور انہیں خوب پیٹا، اتنا پیٹا کہ ان میں سے کچھ بے ہوش ہو گئے۔ دوسری طرف سبحان درد سے کرا رہا تھا۔ بوڑھا آدمی اور سبحان کے دوست جلدی سے اس کے پاس پہنچے۔ اذلان نے سبحان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی شرٹ اتار کر اس کے زخم کو دبا دیا تاکہ خون نہ بہے۔ اذلان چیخنے لگا، اگر میں آپ سے کوئی ڈاکٹر ہے تو خدا را میرے دوست کی مدد کرو۔ میں اپنے دوست کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، خدا را کوئی تو مدد کرو۔ ارباز بستی والوں کی منتیں سماجتیں کرنے لگا، کوئی تو سامنے آؤ، کسی کو تو علاج کرنا آتا ہوگا یا جلدی کوئی اور راستہ بتاؤ۔ سبحان زیادہ دیر تک تاب نہیں لا پائے گا، خدا کے واسطے ہماری مدد کریں۔ بوڑھا آدمی مایوسی بے بسی سے اسے تکے جا رہا تھا۔ وہ بولا، یہاں اس بستی میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہفتے میں 2 بار شہر سے ایک رحم دل ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور مفت میں ہمارا علاج کر جاتے ہیں اور دوائیاں بھی دے جاتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ بیٹا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ زبیر گڑ گڑایا، میرے دوست نے آپ لوگوں کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ آپ کو میرے دوست کو بچانا ہوگا اور اس کے احسان کا بدلہ اتارنا ہوگا۔ تینوں دوست دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ساری بستی اب دیدہ ہو گئی۔ اب اس بستی والوں کا بھی کوئی قصور نہ تھا، وہ واقعی سبحان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اتنے میں سبحان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ زمین پر پاؤں رگڑنے لگا اور عجیب عجیب سی آوازیں نکالنے لگا، گویا اس کا آخری وقت قریب ہو۔ وہ سب بے بس دکھائی دے رہے تھے، وہ اتنی بڑی جنگ جیتنے کے بعد بھی ہار چکے تھے۔